نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف الخلائق اپنی مخلوق کا سردار بنا کر اس دنیا میں وجود بخشا. ویسے تو روئے زمین پر اللہ رب العزت نے لاکھوں نہیں کروڑوں اپنی مخلوق پیدا کی، مگر ان تمام مخلوق میں حضرت انسان کو مکرم اور معزز بنایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معزز بنایا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اور انسان اس دنیا میں کس مقصد سے آیا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے. یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عقل مند انسان کے ذہن و دماغ میں گردش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، یہ دنیا کیا ہے، اور اس دنیا کو کس نے بنایا، اور اس دنیا میں میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. اگر آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ انسان کیا ہے تو وہ سائنٹسٹ آپ سے کہے گا کہ انسان یہ 37 ٹریلین سیلز کا بنا ہوا ایک وجود ہے. انسان اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جن سیلز سے بنا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے سائنسدانوں نے، اور کہا کہ 37 ٹریلین یعنی 37 لاکھ سیلز اور خلیات سے انسان کا وجود ہے. مگر یہ انسان کا وجود کیا ہے؟ قرآن کریم اس کو کہتا ہے کہ ایک ہے انسان کا فزیکل وجود، مادی وجود، اور دوسرا ہے انسان کا اسپریچول اور روحانی جو انسان کا حقیقی وجود ہے. ان دونوں وجود میں بڑا فرق ہے. ویسے تو انسان مٹی سے بنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس سے بنایا؟ من تراب، مٹی سے بنایا. من صلصال من حمأ مسنون، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. قرآن کریم یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جو کچھ بیان کیا یہ اندازہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. آج سے 1400 سال پہلے کا انسان وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان پانی سے بنا ہے. مگر آج جب سائنس نے ترقی کی تو سائنس کہتی ہے کہ انسان اسی مٹی سے اور اسی پانی سے بنا ہے. جو چیزیں مٹی اور پانی میں ہائیڈروجن اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں. مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مٹی بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، مگر انسان ایسا انسان کیوں نہیں بنا پا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ تو جان سکتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے، وہ پانی سے بنا ہے، اس میں اتنے سیلز ہے، اس کا دماغ اتنے نیورون سے کام کرتا ہے، مگر وہ اسے بنا نہیں سکتا ہے، صرف اسے جان سکتا ہے. اسی لیے قاری طیب صاحب جنہیں حکیم الاسلام کہا گیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھے گی
اور جتنا ڈیپ میں جائے گی اتنا یہ اسلام سے قریب ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تو ایک انسان کا فزیکل وجود ہے، مگر انسان کا جو حقیقی وجود ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی، جو اسلامی تاریخ کی، ہماری پچھلی تاریخ کے بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، جنہوں نے فلسفہ اسلامک فلسفی اور ماڈرن فلسفی ان دونوں کو خوب اچھے سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کی ریئلٹی ڈیفینیشن اور انسان کی حقیقت اور اس کی تعریف تلاش کی کہ نیوٹن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ڈاروین کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں جو دوسرے بڑے بڑے کانٹ کیا کہتا ہے، سارٹر کیا کہتا ہے. تو جتنے بڑے بڑے فلسفہ گزرے ہیں، آئنسٹائن کیا کہتا ہے، مجھے تعجب ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی انسان کا ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکا. نہ سائنسداں انسان کی حقیقت اور اس کی تعریف بیان کر سکے، اور نہ ہی فلسفے سے دلچسپی لینے والے اس سے پہلے جو انسان تھے وہ بتا سکے. تو پھر میں نے کہا کہ میں قرآن سے پوچھوں کہ قرآن مجھے بتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. تو کہا قرآن پر غور کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت ہے العبد المؤمن. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ العبد المؤمن، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ. یہ ہے انسان کی حقیقت. اگر انسان اس دنیا میں ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا کوئی کریٹر اور اس کا کوئی خالق ہے، اسی نے مجھے بنایا اور ایک عظیم مقصد سے مجھے اس نے اس دنیا کے اندر میں بھیجا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا اور مجھے اس مرنے کے بعد کی زندگی مجھے کیسے گزارنی ہے اور اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے، اور اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ مجھے کس طرح کا سلوک کرنا ہے. اگر وہ ان چیزوں کو نہیں جان سکا تو وہ انسان رہ کر بھی انسان نہیں ہے. کھانے پینے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے اور دنیا کے تعیش سونے کے لیے اللہ نے بہت مخلوق پیدا کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیر کو ایک مرتبہ شکار کرتا ہے تو کتنا کھانا چاہیے؟ شیر کو 28 کلو گوشت چاہیے. ایک مرتبہ جب وہ شکار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ کم سے کم 28 کلو اس کو کھانے کے لیے چاہیے. ہاتھی کو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، یہ ایک دن کے اندر میں کتنا گھاس کھاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 50 سے 60 کلو گھاس کھاتا ہے. یہ میں بوٹسوانا گیا تھا، افریقہ کا ایک بہت بڑا جنگل وہاں پر ہے، سفاری پارک. وہاں پر ہم نے نہر کے کنارے پر دیکھا کہ ہاتھی بڑے بڑے، اور وہ اپنی سونڈ سے گھاس کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد زور سے ہلاتے ہیں. تو مجھے تعجب ہوا، تو میں نے وہ گائیڈ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں وہ گھاس کو توڑتے ہیں، اس پر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ہاتھی پہلے اس کو صاف کرتا ہے. جب وہ صاف ہو جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس میں مٹی باقی نہیں رہی، تو پھر اسے وہ کھاتا ہے. تو صاف کر کر کھانے کا سلیقہ اللہ نے ہاتھی کو بھی دیا ہے. مگر انسان جو ہے وہ اس دنیا میں کیوں آیا؟ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے عجائبات کا مظہر بنایا. اسی لیے ہمارے فلسفے سے تعلق رکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ آپ پوری کائنات کے اوپر غور کرو اور پھر اس کے بعد آپ انسان پر غور کرو. قرآن کریم خود کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا ایک نہ ایک نمونہ انسان کے وجود کے اندر میں پایا جاتا ہے. اگر جنگل ہے تو اللہ نے انسان کے سر پر بھی جنگل بسایا ہے. اگر نہریں جاری ہے، پانی جاری ہے، تو انسان بھی 60% انسان کے اندر بھی پانی ہوتا ہے. تو عجیب چیزیں بیان کرتے ہیں. ابھی ایک تصویر ایک مسلمان ماہر تعلیم نے مجھے بھیجی، ابھی کہا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں 150 کروڑ انسان رہتے ہیں. ان 150 کروڑ انسانوں میں 11% انسان وہ ہے جو کس میں، کون سی بیماری میں مبتلا ہے؟ جو ڈپریشن میں مبتلا ہے. اب 150 کا اگر 11 کروڑ تو کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 16 کروڑ سے زیادہ انسان ہمارے اس ملک میں ایسے ہیں جو ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہے.
38% لوگ وہ ہے جو اینگزائٹی میں مبتلا ہے، اور 70% لوگ وہ ہے جو اسٹریس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں نے یہ رپورٹ پڑھی تو مجھے تعجب بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی، اور قرآن کریم نے جس حقیقت کو بیان کیا وہ حقیقت بھی سامنے آئی۔ وہ کیا کہ انسان سکون والی زندگی، انسان اطمینان والی زندگی اس دنیا میں بھی کب گزار سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جب اللہ اسلام کی نعمت عطا فرماتا ہے، ایمان عطا فرماتا ہے، اللہ شعور عطا فرماتا ہے، انسان کو صحیح شعور عطا فرماتا ہے، تو وہ انشراح صدر کے ساتھ، اپنے سینے کو کشادگی کے ساتھ اور بہت ہی ریلیکسیشن کے ساتھ اس دنیا کے اندر میں زندگی گزارتا ہے۔ مگر جہاں پر انسان کا تعلق اپنے خالق سے نہیں جڑا ہوتا ہے وہاں انسان اپنے رشتہ دار کا بھی خیال نہیں رکھتا ہے۔ جہاں انسان کا تعلق، قرآن خود کہتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں۔ تو آج جتنی بھی انسان کی پریشانیاں ہیں، ان تمام کے تمام پریشانیوں کا حل اگر کہیں پر ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ تبیان لکل شیء، قرآن کہتا ہے ہر چیز کے وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے۔ مگر افسوس ہے آج اس امت پر کہ نہ تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان پر قائم رہنے والا ایسا ہوگا کالقابض علی الجمرہ، جیسے کوئی آدمی انگارے پر کھڑا رہے۔ انگارہ آگ جل رہی ہے، اس پر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، آپ کھڑے رہیں گے اور پھر آپ کہا ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ انسان اپنے ایمان کو نہیں بچا سکے گا۔ اور انسان کے لیے اپنے ایمان کیوں؟ کہا کہ میری امت ایک بیماری میں مبتلا ہوگی جسے کہا جاتا ہے الوہن، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ جو قوم، خاص طور پر مسلمان، جب اپنی آخرت کو فراموش کر کر دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر اس حقیقت کو سب سے پہلے سمجھے کہ ہم خود اپنے ایمان کو، اپنے گھر والوں کے ایمان کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے ساتھ بسنے والے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ انسان کے لیے یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان تعلیم کی بہت فکر کرتا ہے۔ ہر ایک کہتے ہیں ایجوکیشن از پاور، ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، ایجوکیشن از رائٹ، یہ سب کچھ کہا جاتا ہے، مگر صرف تعلیم یہ مسائل کا حل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف تعلیم، انفارمیشن، ایجوکیشن اور معلومات اگر مسائل کا حل ہوتا تو جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں آج جتنی معلومات ہے اور جتنا علم ہے اور جتنا آسانی کے ساتھ علم حاصل کر سکتا ہے انسان، آج سے پہلے کبھی انسان کے لیے اتنا آسانی کے ساتھ انفارمیشن حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر تعلیم بڑھی وہیں پر انسان کے اپنے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھ گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ بیلنس باقی نہیں رہا۔ ہم نے صرف دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا، مگر ہم نے اس بات کو فراموش کر دیا کہ صرف دنیا میں انسان کو جی کر مر جانا نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں۔ ہمارے والد صاحب ایک جملہ بولتے رہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مسلمان انجینئر بنے، مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان کلیکٹر بنے، مسلمان انسپیکٹر بنے، جو بننا ہو بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ اور یہ سچا اور پکا مسلمان کب بنتا ہے؟ جب گھر کا ماحول اچھا ہو، جب والدین اس کی صحیح معنی میں تربیت کرے، جب اسے ایسی اسکول میں تعلیم دی جائے جس اسکول میں اس کے ایمان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، جب وہ اپنی 10 سالہ 12 سالہ زندگی کے اندر میں بہترین انداز، اچھے ماحول کے اندر میں وہ زندگی گزارتا ہے، تب جا کر اس کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہے، ورنہ ایسے ہی انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ لہذا میں ہمارے مینگلور کے ذمہ دار مسلمانوں سے یہ بات کہوں گا کہ ہم تعلیم کی طرف ضرور توجہ دیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو فراموش نہ کرے کہ اصل زندگی اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے. اصل مقصد میرا اور آپ کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرات صحابہ نے بھی زندگی گزاری. صحابہ میں بھی بڑے بڑے بزنس مین ہوتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار تھے. حضرت عثمان بن عفان بہت مالدار تھے. مگر قرآن نے بیان کیا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کے مال نے، ان کی تجارت نے انہیں اللہ سے کبھی غافل نہیں کیا. آج کا مسلمان اللہ سے غافل ہو چکا ہے. اللہ سے غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والا مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہم اپنا ترجیحی اور سب سے پہلے پرائیورٹی ہمیں کسے دینی چاہیے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی کیا ہے، ضرورت ہے. یہاں ہم لوگ اس دعوت پر ہم یہاں پر تشریف لائے. ہمارے ناظم بھائی 1 سال پہلے ہماری ان سے ملاقات ہوئی ایک پروگرام میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے، آپ اس میں تشریف لائے. تو ہم یہاں پر آئے. ہم ہمارے ان تمام کے تمام ذمہ داروں کا HIF کے بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ HIF یہ بیلنسنگ کے ساتھ کام کرے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ قرآن کریم آپ مجھے سمجھا دیجئے 2 منٹ میں، تو کہا میں 2 منٹ میں نہیں، اسے 1 منٹ میں پورا قرآن سمجھا دوں. کتنی منٹ میں؟ 1 منٹ میں. تو کسی نے کہا کہ 1 منٹ میں 800 پیج کا قرآن آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کہا ہر چیز کو خلاصہ بیان. کہا کہ قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایک اللہ کی عبادت کرنا. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اور نمبر 3 اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنے والا اللہ کی عبادت کو اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے. رسول کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا مخلوق کی خدمت کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ تینوں جمع ہونے چاہیے. کہ ایک اللہ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اس کے لیے طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اللہ کی مخلوق کی خدمت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی. خیر الناس انفعہم للناس. لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے. لہذا اس بنا پر ہم ہمارے نوجوانوں کو، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ ہم زندگی کو گزارے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے. جب ایمان ہوگا، قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنی میں ہوگی، تو اخلاق یہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اور جب اخلاق صحیح ہوں گے تو دنیا کے حالات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، حضرت مولانا علی میاں ندوی مفکر اسلام نور اللہ مرقدہ، انہوں نے کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. تو میں نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ حضرت نے ایسا کیوں کہا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان ہوا؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ دنیا میں مسلمانوں کا زوال یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نقصان کا باعث ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم AI کی زندگی، AI کے دور سے گزر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جن کو کہا جاتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی انسان جتنے مسائل سے دوچار ہے ان تمام کے تمام مسائل کا حل صحیح معنی میں صرف اسلام کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا ہے. ایک بہت بڑے اس زمانے کے مفکر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام از اونلی الٹرنیٹیو. میں اس کو کہتا ہوں کہ اسلام از ناٹ الٹرنیٹیو، اسلام از اونلی سولوشن. کہ اسلام ہی انسان کے مسائل کا سولوشن ہے. اور اسلام یہ کوئی مسلمان کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کائنات کا ہر انسان، یہ قرآن پورے انسانوں کے لیے ہے. اللہ کے رسول کی ذات پورے انسانوں کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ امت 2 قسم کی ہے، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. جس نے اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول کیا وہ امت اجابت ہے، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے. بہرحال تو اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی زندگی کو جس مقصد سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے ویسے ہی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے.
اور جن دوستوں اور احباب نے اس کام کو اور اس مشن کو آگے بڑھایا ہے، تعلیم اور مخلوق کی خدمت کو، اللہ اسے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائے اور ہم سب کو اپنی رضامندی والی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔